السلام علیکم، محدث ٹی وی میں خوش آمدید۔ پروگرام کی آخری قسط پیش خدمت ہے۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ نئے آنے والے دوست اس موضوع کو موجودہ حالات کے تناظر میں سمجھنے کے لیے تمام پروگرامز لازمی دیکھیں جو کہ ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں۔ ناظرین، دجال کو ہر قسم کے وسائل دیے گئے ہوں، شیطانی، مادی اور انسانی۔ اس کے لیے عالمی اداروں نے کیا تیاریاں کی ہیں، اس کا مختصر سا خاکہ پیش خدمت ہے تاکہ اس کی حالت کا کچھ اندازہ ہو سکے۔ معاملہ زراعت کا ہو یا کسی بھی قسم کے غذائی مواد کا، صحت سے متعلق ہو یا پانی کے ذخیرے سے متعلق، بات معدنی وسائل کی ہو یا دولت کے ارتکاز کی، عالمی تجارت کی ہو یا افرادی وسائل کی، عسکری قوت کا معاملہ ہو یا سائنس کا، عالمی برادری کا ہو یا عالمی امن کا، سب کچھ یا تو یہودیوں کی مرہون منت ہے یا پھر ان کی ملکیت۔ جس سودی نظام کو ترقی و خوشحالی کا نام دیا جا رہا ہے وہ دراصل لوگوں کے ہاتھ سے سب کچھ چھین لینے کی سازش ہے۔ نئی عالمی زرعی پالیسی جس میں بیج کو پیٹنٹ کر لیا جاتا ہے، یعنی پیٹنٹ کرنے کے بعد وہ بیج اس کمپنی کی ملکیت ہو جاتا ہے۔ مثلا پاکستانی باسمتی چاول کو کوئی کمپنی اپنی نام سے پیٹنٹ کر لے تو ہر کسان باسمتی بیج اسی کمپنی سے لینے کا پابند ہوگا۔ اگر وہ اپنا بیج بنائے گا تو جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ چونکہ یہ بیج مصنوعی طریقے سے ایجاد کیے جاتے ہیں اس لیے یہ بیج ایک ہی فصل اگا سکتے ہیں اور ہر سال نئے بیج کی ضرورت پڑتی ہے۔ آئندہ سال کے لیے نیا بیج خریدنا ہوگا۔ اس کے ساتھ دوائی بھی اسی کمپنی کا کام کرے گی۔ کسی اور کمپنی کا سپرے کیا تو فصل تباہ ہو جائے گی۔ دیکھنے میں تو یہ قانون بڑا سادہ نظر آتا ہے لیکن یہ قانون اصل میں دنیا کی پیداوار کو قبضے میں لینے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ کل کو کوئی اس کی بات ماننے سے انکار کر دے تو اسے دانے دانے کا محتاج بنایا جا سکے۔ اس بات کو ایک اور انداز سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ کیا یہ المیہ نہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود اپنی غذائی ضروریات درآمد کرنے پر مجبور ہے؟ مختلف طریقوں سے کاشتکاروں کی مسلسل حوصلہ شکنی کر کے کاشت کو کم کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ سب کس کے کہنے پہ کرایا جا رہا ہے؟ اس دور میں باطل کی بھرپور قوت اس بات پر لگی ہوئی ہے کہ دنیا میں ہر انسان اس کی نظر میں رہے، کون کہاں سفر کر رہا ہے، کون کس سے کیا بات کر رہا ہے، کسی کی پسند ناپسند، خاندان، قبیلہ، غرض ہر چیز پر ان کی نظر ہے۔ یہودی دجال کے آنے سے پہلے دنیا میں ایک نیا عالمی مذہب نافذ کرنا چاہتے تھے، چنانچہ نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے اسے دنیا میں متعارف کروایا گیا۔ اس کے بعد عالمی ادارے اسے نافذ کرنے کے لیے پوری دنیا میں متحرک ہو گئے اور نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ بظاہر یہ نظام دنیا کی اقتصادی صورتحال سے تعلق رکھتا ہے لیکن اس نظام کو ضابطہ حیات کے طور پر مسلط کر دیا گیا ہے جس کے نتیجے میں معاشرے کا نظام مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہے۔ لوگوں کا پہناوا، کھانے پینے کے اوقات، سونا جاگنا، طرز رہائش اور ذاتی زندگی، شادی، بچے، غرض ہم نے اسلام جو کہ ایک ضابطہ حیات تھا کو چھوڑ کر کفار کا نظام اپنے اوپر نافذ کر لیا ہے۔ بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ اس کو زبردستی نافذ کرنے کے بعد کسی مذہب کو باقاعدہ ضابطہ حیات کے طور پر اختیار کرنے پر جنگوں اور پابندیوں سے پتھر کے دور میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ ناظرین، دجال شیطان کی امیدوں کا آخری سہارا ہے اور وہ اس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ انسانوں کو اپنے ساتھ جہنم کا ایندھن بنانا چاہتا ہے، جبکہ دجال بے پناہ قوت کے باوجود شک و تذبذب کا پیکر مجسم ہے۔ وہ اپنے خروج سے پہلے اپنے راستے کی ہر وہ رکاوٹ مٹانا چاہتا ہے جو اس کے لیے پریشانی کا باعث ہو۔ تمام ممالک کی حکومتیں یہودیوں کے بنائے نئے عالمی نظام کو عملاً اپنے ملک میں نافذ کر چکی ہوں، خصوصاً اسلامی ممالک خلافت کا خیال دل سے نکال چکے ہوں، اور اگر کسی کے دل میں خیال ہو بھی تو عملاً طاقت نہ رکھتا ہو۔ یاد رکھیں کہ میڈیا دجال کا بڑا ہتھیار ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تمہارے بارے میں جس چیز کا زیادہ خوف رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم اپنے علم کے مقابلے میں اس بات کو ترجیح دو گے جس کو تم دیکھ رہے ہوگے اور تم گمراہ ہو جاؤ گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ 1898 عیسوی میں سوئٹزرلینڈ میں 300 یہودی مفکر اور دانشور جمع ہوئے جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کا منصوبہ تیار کیا۔ یہ منصوبہ 19 پروٹوکولز کے نام سے عرصہ ہوا دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ اس میں جہاں دیگر معاملات طے پائے وہیں میڈیا کے بارے میں یہ طے ہوا کہ ہم میڈیا کے سرکش گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی باغ کو اپنے قبضے میں رکھیں گے۔ ہم دشمن کے قبضے میں کوئی ایسا مؤثر اخبار نہیں رہنے دیں گے کہ وہ اپنی رائے کو مؤثر انداز میں ظاہر کر سکیں، اور نہ ہی ہم ان کو اس قابل چھوڑیں گے کہ ہماری نظروں سے گزرے بغیر کوئی خبر لوگوں تک پہنچ سکے۔ یہودیوں نے جو منصوبے بنائے انہیں حقیقت کا رنگ بھی دیا۔ بقول ماہر نفسیات، انسان خواہ کتنا ہی مہذب، باشعور اور تعلیم یافتہ ہو، اگر وہ کسی گروہ یا مجمع کے ساتھ رہے گا تو وہ مجمع ہی کی نفسیات اور کیفیت کے تابع رہے گا۔ اسی طرح ٹی وی کے اثرات کا تجزیہ کیا جائے تو انسانی دل و دماغ اور جذبات پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کا زبردست وسیلہ ہے۔ یہودی جس ڈگر پر لوگوں کو لے جانا چاہتے ہیں دنیا اسی ڈگر پر دوڑے چلی جا رہی ہے، وہ بھی بغیر نفع و نقصان دیکھے۔ اس میڈیا نے ایسی گمراہی میں لوگوں کو ڈالا ہوا ہے کہ اللہ ہی جس کو نکالنا چاہے تو وہی حق کی پہچان کر سکتا ہے۔ یہی میڈیا امام مہدی کے ظہور کے وقت میں ہونے والے واقعات کو کس طرح سے پیش کرے گا اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، امام مہدی اور ایک ایسی بیعت جس کے بارے میں کافروں کو بھی پتا ہے کہ سب کچھ الٹ پلٹ
ہو جائے گا، نہ اسرائیل بچے گا نہ امریکہ۔ تصویر کس رخ کی ہو سکتی ہے؟ اسے ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مینا میں ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں، بہت زیادہ ہلاکتوں کا خدشہ ہے، ابھی تک سبب معلوم نہیں ہو سکا، لیکن خدشہ ہے کہ دہشت گردی کی کارروائی ہے۔ ان دہشت گردوں میں امریکہ کو انتہائی مطلوب دہشت گرد بھی شامل ہے، جس کی بڑے عرصے سے تلاش جاری تھی۔ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسے اپنے علم پر ترجیح دیں گے۔ ایسے شخص کو امام ماننا تو دور کی بات، لوگوں کی زبان سے جانے کیا کیا نکل رہا ہوگا اس کے متعلق۔ جیسے کہ پہلے ذکر ہوا ہے غرقد کے درخت کے بارے میں، جس کے پیچھے یہودی چھپیں گے، لیکن وہ جتنا چھپنے کی کوشش کر لیں اللہ سے کہاں چھپ سکتے ہیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کو فرمایا تھا کہ تو اپنی اوقات سے ہرگز نہیں بڑھ سکتا، اسی طرح یہودیوں کی تمام کوششیں اور سازشیں اپنی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس عظیم فتنے سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے دنیا کی محبت دل سے نکال کر اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا کرنا۔ اس کا جو راستہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا ہے وہی اصل ہے، اور اسی کو آخری حکم کے طور پر باقی رکھا۔ سویا ایمان والو، دنیا میں رونما ہونے والے یہ حادثات خفیہ ہوں یا ظاہر، یہ بیداری کا پیغام ہے سب کے لیے۔ سورہ کہف کی ابتدائی آیات میں ایمان والوں کو یہی سمجھایا گیا کہ بلا شبہ زمین پر جو رونقیں ہم نے سجائی ہیں تاکہ ہم آزما لیں کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے، اور بے شک اس زمین میں جو کچھ بھی ہے ہم اس کو چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔ چنانچہ دجال سے بچنے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک یہ کہ دجال سے کھلی بغاوت کی جائے، یعنی خاموش نہ رہے بلکہ اس سے جہاد کرے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو دجال کے زیر اثر علاقوں سے نکل جائے۔ جس کو جتنی اللہ سے محبت ہوگی وہ اتنی ہی اللہ کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہوگا۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے والا بنائے، اور سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کو ہمیشہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔